السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ وسط نومبر کی ایک ٹھنڈی شام تھی، میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے ابو عمرے کا فریضہ ادا کر کے واپس آئے تھے۔ میں ان کو ملنے اور مبارکباد دینے گیا تھا۔ میرے دوست کے گاؤں جانے کے لیے موہنوال سٹاپ سے رکشہ لینا پڑتا تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب رکشے والے نے مجھے ان کے گھر کے سامنے اتارا تب سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے دوست نے دروازہ کھولا، میں انکل سے ملا، ان کو عمرے کی مبارک دی اور باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ میرے دوست نے کہا اب کھانا کھا کر جانا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے میں بڑے گوشت کا قیمہ تھا جو کہ بہت لذیذ پکا ہوا تھا۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا تو گھڑی میں وقت دیکھ کر میں چونک گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا رات کے 10 بج چکے تھے، اور سردیوں میں رات کے 10 بجے بھی آدھی رات کا گمان ہوتا ہے۔ میں نے دوست اور اس کے ابو سے اجازت لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ہر جانب دھند اتری ہوئی تھی۔ 10 قدم دور بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ یہاں سے واپسی کے لیے مجھے کوئی سواری بھی نہیں ملتی تھی۔ دن کا وقت ہوتا تو شاید کوئی رکشہ وغیرہ مل جاتا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ دوست کے گھر واپس چلا جاؤں اور رات وہیں سو جاؤں، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ مجھے ہر حال میں گھر واپس جانا تھا، کیونکہ میں نے اماں جی کی میڈیسن بھی لینی تھی، اور میڈیسن کے بنا تو اماں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اماں کی طبیعت کا خیال آتے ہی میں پیدل چل پڑا۔ مجھے ہر حال میں گھر پہنچنا تھا۔ گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور موہنوال کا لاری اڈا تھا، اور وہاں سے مجھے گھر کے لیے رکشہ بآسانی مل سکتا تھا۔ وہ 2 کلومیٹر کا سفر میں 20-25 منٹ میں طے کر سکتا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنے دوست کی موٹر سائیکل کیوں نہ مانگ لی، تو میں بتاتا چلوں کہ یہ تب کی بات ہے جب سائیکل بھی ہر کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں 2004 کا قصہ سنا رہا ہوں۔ خیر، میں پیدل چل پڑا اور جلد ہی میں اس گاؤں سے باہر آ گیا۔ اب ہر جانب کھیتوں کا سلسلہ تھا، اور بیچ میں کچی سڑک پر چلتا ہوا اکیلا میں۔ ہوا بھی تیز چل رہی تھی، اور تیز ہوا کے جھونکے دھند کو کھینچتے لا رہے تھے۔ میں تو اندازے سے ہی چل رہا تھا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ کسی نسوانی آواز نے میرا نام پکارا۔ شہباز۔ اپنا نام سن کر میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آگے سے مکمل خاموشی۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ چل پڑا۔ ابھی میں چند قدم دور گیا ہوں کہ وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار اس نے کہا کہ شہباز، تمہارے پاس گوشت ہے تو مجھے دے جانا۔ ناظرین کرام، اس آواز میں ایسا کرب چھپا تھا کہ میری تو مانو جان ہی نکل گئی۔ میں نے رک کر دوبارہ آس پاس دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس ہر جانب دھند تھی اور ہوا کی سراحت۔ گوشت دے جا مجھے، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ آواز ایک بار پھر آئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے۔
میں نے درمیانی رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے مجھے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ رکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ پیچھے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی پکارنے والی مجھے کہتی تھی کہ گوشت دے جا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے گوشت کیوں مانگ رہی ہے۔ میرے پاس تو گوشت ہے ہی نہیں۔ خیر میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں محلوال لاری اڈے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں چند ایک دکانیں کھلی ہوئی تھی اور روشنی نظر آتی تھی۔ وہاں پہنچ کر میری جان میں جان آئی، لیکن تب تک میری سانس پھول گئی تھی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ایک دکان والے کے پاس جا کر میں نے پانی مانگ کر پیا تو میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ دکان والا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، اتنی ٹھنڈ میں تمہارے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے۔ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ سن کر مسکرا پڑا اور پوچھنے لگا کہ تم جہاں سے آ رہے ہو وہاں کھایا کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ بڑے جانور کا گوشت یعنی بیف کھا کر آیا ہوں۔ دکاندار کہنے لگا کہ میں کوئی فقیر تو نہیں ہوں، لیکن فقیروں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں سے گوشت کی خوشبو آتی ہوگی، تبھی کوئی ہوائی مخلوق تمہارے پیچھے لگ گئی ہوگی۔ دکاندار کی بات سن کر میں چونک گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہوگی جو میرے پیچھے لگی تھی۔ دکاندار نے کہا کہ میں کافی عرصے سے یہاں دکان چلاتا ہوں اور مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس راستے پر ایک عورت ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ وہ عورت رات کے وقت لوگوں کا پیچھا کرتی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کا پیچھا جن کے پاس گوشت ہوتا ہے یا جنہوں نے گوشت کھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، کوئی چڑیل ہے۔ بے اختیار میں نے اپنا ہاتھ سونگھا تو اس میں سے گوشت کی سالن کی اچھی خاصی خوشبو آ رہی تھی۔ چونکہ کھانے کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے اور جلد بازی میں وہاں سے نکل آیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا تھا۔ اس دکاندار نے مجھے کہا کہ شکر کرو تم بچ کر یہاں تک پہنچ گئے ہو۔ اب تم کسی تعویذ والے کے پاس چلے جانا، ورنہ وہ چیز تمہارا پیچھا دوبارہ بھی کر سکتی ہے۔ دکاندار کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس وقت ایک رکشے والے نے وہاں بریک لگائی تو میں اس میں سوار ہو کر چلا گیا۔ آگے کا سارا سفر خیریت سے گزر گیا۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اماں جی کی دوا خرید دی اور گھر جا کر اماں کو کھلائی۔ ہاتھ اچھی طرح صابن کے ساتھ دھوئے اور پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا اور میرا دل گھبرانے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا اور چاروں جانب مکمل خاموشی تھی۔ اگر وہ چیز مجھے نقصان پہنچا دیتی تو کیا ہوتا؟ ایسی باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا اور پھر مجھے خواب میں وہ سب کچھ دوبارہ نظر آیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب میرے پیچھے بھاگنے والی چیز کو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن خواب میں وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ چھوٹے قد کی بہت موٹی عورت تھی۔ اس کا رنگ نیلا سا تھا، آنکھیں پیلی اور بال بکھرے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں بہت بڑے تھے اور وہ دب دب کرتی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ گوشت دے جاؤ، میرے بچے بھوکے ہیں۔
ناظرین کرام، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں اس سے جان بچانے کی کوشش میں بھاگا جا رہا تھا۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، وضو کیا اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے امام مسجد کو سارا قصہ سنایا تو اس نے مجھے تعویذ لکھ کر دیا اور گلے میں ڈالنے کا کہا۔ پھر امام مسجد نے مجھے نصیحت کی کہ رات کے وقت ویران جگہوں پر مت جایا کرو ورنہ کوئی شیطانی مخلوق تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس دن کے بعد میں نے رات کا سفر کرنا بند کر دیا اور تعویذ کی برکت سے مجھے دوبارہ ڈراونا خواب بھی نہیں آیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔